اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا وقائدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو اس مقدس سفر پر جانے کی سعادت بخشی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان کرے اور اپنی رحمت میں قبول کرے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ تعالیٰ نے تمام صاحب استطاعت لوگوں کا حج فرض کیا. یہ حج سب سے پہلے 8 ہجری کو فرض ہوا. 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور 10 ہجری میں میرے آقا سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف لے گئے. تب سے یہ سلسلہ متواتر جاری ہے، اور اس سال آپ لوگ اس عظیم فریضے کو ادا کریں گے انشاءاللہ. حج اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کیا، لیکن اس کی قسمیں 3 ہو گئی. پہلا حج قران، دوسرا حج افراد، اور تیسرا حج تمتع. حج قران وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی ملا کے باندھا جاتا ہے. آپ احرام باندھیں گے، احرام کرنے کے بعد مکہ پہنچ کے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتاریں گے، اسی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے حج مکمل کریں گے، تب احرام اتاریں گے. اسے حج قران کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے. دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد، یعنی وہ حج جس میں عمرہ شامل نہ ہو. 8 ذی الحجہ کو آپ سیدھے حج کا احرام باندھیں، حج کریں اور احرام اتار دیں، کوئی عمرہ نہ کریں، اسے حج افراد کہتے ہیں. اور ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے. تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی وہ حج جس میں پہلے آپ عمرہ کا احرام باندھیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں، پھر 8 ذی الحجہ کو واپس حج کا احرام باندھیں اور حج کر کے احرام اتاریں، اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے. اس میں 2 بار احرام باندھیں گے، عمرہ کے لیے الگ، حج کے لیے الگ، اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے. ہندوستان سے جانے والے حجاج کرام چونکہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاتے ہیں، ان کا سارا پروگرام، ان کا اسکیڈول حج کمیٹی آف انڈیا طے کرتی ہے. اس لیے زیادہ تر ہندوستانی حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی حج تمتع ہی کریں گے انشاءاللہ. یہ جو میں نے اتنا تفصیل سے بتایا، مجھے ضرورت نہیں کہ اتنا تفصیل سے بتانے کی. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جب آپ لوگوں کی روانگی ہوتی ہے جے پور ایئرپورٹ سے، ہم ہوتے ہیں وہاں موجود آپ لوگوں کی خدمت میں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کریں. ایکچولی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں. اس نے اپنی تیاریاں بھی حج کی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے دعوتیں بھی حج کے نام پر کھائی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ جے پور ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کر لیتا ہے. دیکھیے، اگر آپ نے حج کی نیت کر لی، پھر آپ تب تک احرام نہیں اتار سکتے جب تک حج نہ کر لیں. پھر آپ حج قران کریں گے، حج تمتع نہیں. آپ
کو جے پور ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ جدہ جا رہی ہے، اگر مدینہ جا رہی ہے تو احرام باندھنا ہی نہیں ہے جے پور ایئرپورٹ سے، لیکن اگر آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ جا رہی ہے تو آپ کو پہلے عمرہ کا احرام باندھنا ہے۔